اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو 86 سال کی عمر میں حضرت اماں ہاجرہ علیہ السلام کے بطنیتر سے حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا فرمائے 86 سال کی عمر میں۔ اب اس وقت چونکہ پہلے جو آپ کا نکاح ہوا تھا وہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو ان کے ہاں ابھی کوئی اولاد نہیں تھی، تو حضرت سارہ علیہ السلام نے جب یہ دیکھا نا منظر کہ ان کے ہاں اولاد بھی ہو گئی ہے، تو ان کو رشک ہوا۔ ایک نبی کی زوجہ ہے تو ہم ان کے لیے حسد نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے جی، حسد تو بری چیز ہے نا۔ اب ان کو ایک رشک ہوا کہ میں ان کے نکاح میں اتنے عرصے سے ہوں اور میرے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی، تو ہاجرہ جیسے ہی ان کے نکاح میں آئی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹے سے نواز دیا۔ تو آپ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے یہ کہا کہ آپ ہاجرہ کو اور ان کے بیٹے اسماعیل کو کہیں دور چھوڑ آئے میری آنکھوں سے۔ اب یہ بھی قدرت کا نظام ہے، یہ جس طرح سارے معاملات ہونے تھے اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنانا تھا، تو یہ سارا قدرت کی طرف سے جو فیصلے تھے وہی ہو رہا ہے۔ اب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اپنی زوجہ کے کہنے پر حضرت اماں ہاجرہ کو اور پیارے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو آپ کے کہنے پر دور اور کہاں چھوڑ کے آئے؟ ان کا کہ میری آنکھوں سے دور کر دیں، کہیں دور چھوڑ کر آئیں۔ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام مکہ کی اس وادی کے اندر آئے جہاں پر خانہ کعبہ معظمہ ہے۔ اس جگہ آ کے آپ نے حضرت اماں ہاجرہ کو اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑا۔ احباب گرامی قدر، یہ وادی کیسی وادی تھی؟ میں نے جو آیت پاک آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، پارہ نمبر 13 سورۃ ابراہیم کی آیت نمبر 37 کی تلاوت کی ہے، کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اس وادی کا مکمل ذکر فرمایا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہ وادی کیسی تھی کہ کوئی انسان بھی نہیں وہاں بستا تھا اور پانی کا بھی کوئی انتظام نہیں ہے، گھاس اور دیگر جو ہیں وہ فصلیں کچھ بھی نظر نہیں آتا، یوں سمجھ لیں کہ ایک ویران علاقہ، بنجر علاقہ تھا۔ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، یہ قدرت کا نظام تھا، آپ نے وہاں چھوڑا اور دیا کیا؟ پانی کا ایک مشکیزہ اور اس کے ساتھ چند کھجوریں۔ اب یہ بھی نہیں پتہ کہ کتنا عرصہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ایک تو ہوتا نا کہ جتنے دن رہنا ہے تو بندہ پورا انتظام کرتا ہے کہ میں نے اتنے دن رہنا ہے تو اتنا انتظام تو ہونا چاہیے، لیکن حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام پانی اور چند کھجوریں دے کر گئے، اور وہ کھجوریں کتنا عرصہ آپ نے استعمال کی ہوں گی؟ حضرت اماں ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور پیارے اسماعیل علیہ السلام ابھی دودھ پیتے بچے تھے۔ جب آپ نے وہاں چھوڑا تو حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے سوال کیا کہ اے میرے سرتاج، اس بے آب و گیا وادی کے اندر ہمیں کس کے سہارے پر چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ یہاں نہ تو ہمیں کوئی دیکھنے والا ہے اور یہ دودھ پیتا بچہ میرے پاس ہے، نہ یہاں کوئی انسان بستا ہے، نہ یہاں کوئی کھانے کا اہتمام ہے، تو آپ ہمیں کس کے سہارے پر چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام جا رہے ہیں اور پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا کہ ہاجرہ کیا بات کر رہی ہے۔ اور پھر حضرت اماں ہاجرہ علیہ السلام ایک نیک خاتون اور ایک نبی کی بیوی تھی، تو انہوں نے پھر یہ کہا، آپ اپنے ارادے سے چھوڑ کر جا رہے ہیں یا کہ اللہ کی مرضی سے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ بس اتنا بتا دیں۔ تو پھر اس وقت آپ نے جواب دیا کہ ہاجرہ، میں اپنی مرضی سے نہیں، رب کی مرضی سے چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اور پھر جب آپ وہاں سے باہر نکلے اس بے آب و گیا وادی کے اندر سے، تو وہاں آپ نے باہر نکل کر کچھ دعائیں مانگی ہیں جس کو قرآن نے ذکر کیا ہے۔ ایک دعا تو میں آپ کو، جو میں نے ابھی تقریر کے آغاز میں جس کا آغاز کیا، وہی دعا میں اسی کو لیتا ہوں
اور آگے چلتے ہیں۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے خالق کائنات، اے ہمارے رب، انی اسکنت من ذریتی، میں اپنی اولاد میں سے کچھ اولاد اس غیر ذی زرع وادی کے اندر چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، تیرے حرمت والے گھر کے پاس۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم۔ عرض کی ہے خالق کائنات، میں اپنی جو اولاد تیرے حرمت والے گھر کے پاس چھوڑ کر جا رہا ہوں، عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ، اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا یا اللہ یہ میری اولاد جو ہے وہ ایسی ہو کہ نماز کو قائم رکھنے والی بن جائے۔ پہلی بات کیا کی؟ اے اللہ میں اپنی اولاد کو تیری اس حرمت والے گھر کے پاس بے آب و گیا وادی کے اندر چھوڑ کر جا رہا ہوں، میری دعا ہے کہ اللہ یہ ایسی ہو کہ یہ نماز کو قائم رکھنے والی ہو۔ اور دوسری بات کیا کہ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ۔ عرض کی خالق کائنات کی بارگاہ میں اے میرے رب، اب میں اپنی اولاد کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، اے اللہ لوگوں کا دل ان کی طرف مائل فرما دے، ان کی طرف کیا کر دے؟ مائل فرما دے۔ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا اے خالق کائنات میری ان اس اولاد کو پھلوں کی کثرت سے بھی نواز دے۔ لعلہم یشکرون، شاید کہ یہ تیرا احسان مانے۔ یہ ہے قرآن پاک کی وہ آیت۔ مختلف آپ نے اور بھی دعائیں مانگی، تو اس دعا کو جب آپ نے اللہ کے حضور عرض کیا کہ اللہ میں اپنی اولاد کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، سب سے پہلے یہ نماز پر قائم رہنے والے ہوں، پھر لوگوں کے دل ان کی طرف مائل فرما دے، اور پھر تیسری بات کیا کی وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اور پھلوں کی کثرت بھی عطا فرما دے۔ اب وہ بے آب و گیا وادی جہاں پر کوئی انسان نہیں بستا تھا، کھانے پینے کی اشیاء نہیں تھی اور سر چھپانے کے لیے کوئی سہارا نہیں ہے، تو قبیلہ بنو جرہم یہ وہ قبیلہ تھا، سب سے پہلے اس قبیلے کا گزر وہاں سے ہوا۔ لیکن اس قبیلے کا یہ قبیلہ کیسے آباد ہوا وہ بات میں عرض کرتا ہوں۔ اب حضرت اماں ہاجرہ علیہ السلام کے پاس یہ کیا ہے؟ چند کھجوریں ہیں اور پانی ہے۔ کچھ ہی دن کے بعد وہ پانی بھی ختم ہو گیا، وہ کھجوریں بھی ختم ہو گئی، تو حضرت اماں ہاجرہ علیہ السلام کی چھاتی سے دودھ بھی ختم ہو گیا ہے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہیں دودھ پیتے بچے ہیں اور بھوک اور پیاس سے تڑپ رہے ہیں، لیکن دیکھا ارد گرد کوئی پانی کا انتظام نہیں ہے، کوئی کھانے پینے کا اہتمام نہیں ہے، تو حضرت اماں ہاجرہ علیہ السلام صفا اور مروہ کی پہاڑی پر گئے۔ آپ پانی کی تلاش میں صفا اور مروہ کی پہاڑی پر گئیں، صفا پر گئیں، صفا سے آپ مروہ کی طرف جاتی اور پھر مروہ سے صفا کی طرف جاتی۔ اماں ہاجرہ اسی طرح بار بار کبھی آ رہی ہیں کبھی جا رہی ہیں، آپ نے 7 چکر لگائے۔ اچھا ایک بات بڑی مزے کی ہے، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ فرمایا نا کہ میں اللہ کی مرضی پر تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، تو وہاں حاجرہ نے ایک بات کی تھی، کہا کہ اے میرے سرتاج، اگر آپ مجھے رب کی مرضی پر چھوڑ کر جا رہے ہیں تو رب نہ مجھے ضائع کرے گا نہ اسماعیل کو ضائع کرے گا۔ اور پھر اماں ہاجرہ نے جب صفا مروہ پر 7 چکر لگائے نا، تو ادھر حضرت اسماعیل علیہ السلام جہاں وہ آب زمزم کا چشمہ ہے وہاں آپ آرام فرما رہے تھے۔ حضرت اماں ہاجرہ علیہ السلام اپنی بیٹے کی پیاس اور بھوک کو مٹانے کے لیے کبھی صفا سے مروہ کی طرف، کبھی مروہ سے صفا کی طرف
اسی طرح 7 چکر لگائے اور پھر رب نے ضائع نہیں کیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام بچے تھے، پاؤں مارتے رہے زمین پر، اور آپ کے پاؤں زمین پر مارنے کی برکت سے اللہ نے پانی کا چشمہ جاری فرما دیا۔ اور دوسری روایت میں یہ آتا ہے کہ حضرت سید الملائکہ حضرت جبریل امین علیہ السلام کو رب کائنات نے بھیجا کہ جا جبریل، جہاں پر اسماعیل کے قدم ہیں وہاں پر پانی کا چشمہ جاری فرما دے۔ اب حضرت اماں حاجرہ علیہ السلام بار بار جب چکر لگا کر واپس پلٹی تو کیا دیکھا کہ وہاں ایک پانی کا چشمہ جاری ہے جسے ہم آب زمزم کہتے ہیں۔ اور حضرت اماں حاجرہ آپ تشریف لائیں اور اس زمزم کا جو پانی چشمہ جاری ہوا اس پانی سے آپ نے بھی پیا اور اپنے بچے کو بھی پلایا، چونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اس وقت ان کو بھوک بھی لگ رہی تھی، ماں کا دودھ پیتے تھے نا، تو اللہ رب العزت نے حضرت اماں حاجرہ کی اس محنت کو ضائع نہیں کیا۔ اور یہ وہ پانی ہے، دنیا کے جتنے بھی پانی آ جائیں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہر لحاظ سے۔ وہ ہماری پیاس ضرور بجھائیں گے لیکن کبھی بھوک نہیں مٹائیں گے۔ اللہ نے اس پانی کے اندر پیاس اگر لگی ہو تو وہ بھی بجھ جاتی ہے، بھوک لگی ہو وہ بھی بجھ جاتی ہے، بھوک لگی ہو وہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اور صرف 2 باتیں نہیں، یہ پانی وہ پانی ہے، سارے پانی پیو تو صرف پیاس ہی ختم ہوتی ہے، لیکن آب زمزم پیو کوئی بیماری اللہ اس سے بھی شفا عطا فرماتا ہے۔ اگر آپ کوئی اچھی نیت کر لیں، اچھی نیت کر لیں، اور دیکھیے کہ لطف کی بات ہے کہ سارے پانی پینے کا ہمیں حکم کیا ہے کہ بیٹھ کے پیو۔ ہاں جی، بیٹھ کے پانی پینا سنت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، اور کھڑے ہو کے پانی پینا یہ کوئی اچھی بات نہیں۔ آپ کو جہاں بھی پانی آپ نے پینا یہ بھی ایک سنت سن لے۔ اور یاد رکھیں کہ پانی کھڑے ہو کر پینے سے آپ ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، وہ آپ کو یہی نصیحتیں کرتے ہیں کہ ایسا کرو ایسا کرو، بیماری یہ لگ جائے گی وہ لگ جائے گی، وہاں اتنے فیسیں بھر کے آ جاتے ہیں، ہم حضور کا فرمان مفت میں آپ کو سنا رہے ہیں، تو اس پر عمل کریں نا۔ آقا علیہ السلام کی یہ سنت مبارکہ ہے، بیٹھ کر پانی پینے والے سے اللہ تعالیٰ بے شمار بیماریاں دور فرما دیتا ہے۔ اب میں اس کو گنا نہیں سکتا، طبیبوں کے پاس آپ جائیں وہ آپ کو فہرست نکال کر دے دیں گے کہ جو بندہ کھڑے ہو کے پانی پیتا ہے، اگر کوئی عذر نہ ہو، فرض کریں اگر کسی کو کوئی عذر ہے، کوئی ایسی بیماری لگ چکی کہ وہ بیٹھ نہیں سکتا تو وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن پانی کا حکم کیا ہے عام پانی کا کہ جب بھی پینا ہے یہ بیٹھ کر پئیں۔ یہ سنت مصطفیٰ بھی ادا کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس سنت کی برکت سے تمہیں بے شمار بیماریوں سے محفوظ بھی فرما رہا ہے۔ لیکن جب آب زمزم کی بات آئے تو فرمایا اب بیٹھ کر نہیں، اب حضور کی سنت یہ ہے کہ کھڑے ہو کر پیو۔ اب اس پانی کے اندر بیماری نہیں ہے، اس پانی کے اندر اللہ نے شفا بھی رکھی ہے۔ بھوک لگی ہے تو وہ بھی مٹ جائے گی، پیاس لگی ہے تو وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قدم مبارک کی برکت سے یہ چشمہ جاری ہوا۔ تو حضور علیہ السلام نے یہاں ایک بڑی پیاری حدیث پاک فرمایا اسماعیل پر، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ پر اللہ رحم فرمائے، اگر وہ جلدی نہ کرتی تو یہ جو چشمہ جو ہے، یہ آب زمزم جو پانی نکلا تھا یہ ایک بہتا ہوا دریا ہوتا۔ آپ نے کہا تھا نا زمزم کا معنی ہے رک جا، ٹھیک ہے جی، آپ نے اس میں سے چلو بھرا اور چلو بھر کے جو ہے وہ گویا مختصر ہو گیا، اور لیکن مختصر تو ہوا، جب سے یہ پانی کا چشمہ جاری ہوا ہے آج تک پانی ختم نہیں ہوا، نہ اس پانی کا کوئی رنگ تبدیل ہوتا ہے، نہ ذائقہ تبدیل ہوتا ہے، نہ اس کے اندر کوئی بدبو آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر طرح سے اس پانی کو سارے پانیوں پر فضیلت عطا فرما دی۔ اب حضرت اماں حاجرہ علیہ السلام نے وہاں پانی پیا، اللہ تعالیٰ نے دیکھیے کس طرح انتظامات ہو رہے ہیں۔ تو حضرت اماں حاجرہ علیہ السلام اس بے آب و گیا وادی کے اندر تشریف فرمائے ہیں، تو قبیلہ بنو جرم کا وہاں سے گزر ہوتا ہے، یہ قبیلہ گزر رہا تھا پاس سے، تو انہوں نے کیا دیکھا کہ ایک پرندہ جو ہے ایک جگہ سے اڑ کے جا رہا ہے، تو یہ ایک نشانی ہوتی جو اندازے لگاتے ہیں، تو وہ پرندہ اڑا بھی اس
بے آب و گیا وادی کے اندر بنجر علاقہ ہے اور وہاں پرندوں کا کیا کام ہے؟ اب ان کو امید لگ گئی، وہ بھی پیاسے تھے اور ان کو محسوس ہو گیا کہ لگتا ہے یہاں پر کہیں پانی کا انتظام ہے۔ تلاش کرتے 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 وہاں پہنچ گئے جہاں حضرت اماں ہاجرہ علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ تشریف فرما تھی۔ آپ کی ملاقات کی، عرض کیا کہ اے اماں، اگر آپ ہمیں اجازت دیں تو یہاں ہم بس جائیں، کیا ہم یہاں رہ سکتے ہیں، کیا ہم پذیر ہو جائیں؟ تو حضرت اماں ہاجرہ علیہ السلام نے فرمایا ایک شرط پر میں تمہیں اجازت دوں گی، وہ شرط یہ ہے کہ تم یہاں ٹھہر جاؤ، رہو، بس جاؤ، لیکن اس پانی پر تمہارا کوئی حکمرانی نہیں ہوگی، یہ پانی پر تمہارا کسی قسم کا قبضہ نہیں ہوگا، یہ میری ہی ملکیت میں رہے گا۔ انہوں نے شرط کو قبول کیا، انتظام اللہ نے فرمایا۔ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی، ربنا وجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، اے اللہ میں اپنی اولاد کو اس بے آب و گیا وادی کے اندر چھوڑ کر جا رہا ہوں، لوگوں کے دل ان کی طرف مائل فرما دے۔ تو یہ پہلی وہ صورت تھی کہ لوگ جو ہیں اس بے آب و گیا وادی کے اندر آنا شروع ہو گئے، وہ قبیلہ بسا، آبادی قائم ہوئی، ایسے لوگ بستے گئے۔ لیکن برادران اسلام ذرا غور تو فرمائیں، صرف قبیلہ بنو جرم وہاں آ کے نہیں ٹھہرا ہے، آج بھی دیکھیں ایسی دعا کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا اثر تو دیکھیے۔ آپ نے کہا خالق کائنات لوگوں کا دل ان کی طرف مائل فرما دے، صرف اسی وقت کے لیے نہیں تھا بلکہ آج بھی دیکھیے، اس سے پہلے جو وقت گزر چکا ہے اس میں بھی دیکھیے کہ مسلمان جو ہیں وہ خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے ترستے ہیں، حجاج کرام حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، زیارت کرنے والے زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں، عمرہ کی ادائیگی کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ یہ کوئی ایک دو مہینے 102 سال کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ معاملہ چل رہا ہے اور قیامت تک چلتا رہے گا، لوگ آتے رہیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا اثر یہ ہے کہ اس کی طرف لوگ قیامت تک مائل رہیں گے۔ پھر اگلی کیا دعا مانگی کہ اللہ یہ میری اولاد جو آگے سلسلہ چلنا ہے یہ نماز پڑھنے والے بھی بن جائیں، نماز قائم کرنے والے بھی بن جائیں۔ اور پھر دعا کی کہ اے اللہ ان کو پھلوں کی کثرت سے بھی نواز دے۔ آج بھی اگر مکہ کی وادی کے اندر آپ ارد گرد پہاڑوں پر جائیں تو کوئی فصل کوئی پھل آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے طائف کی وہ وادی جو بنجر تھی، بے آب و گیا تھی، اللہ نے اس کو ایسا بنا دیا کہ آج وہاں پھل بھی اگ رہے ہیں، وہاں پر پھول بھی اگ رہے ہیں، تاکہ یہاں مکہ کے رہنے والے آنے والے یہاں سے پھل آتے رہیں، صرف طائف کی وادی سے نہیں بلکہ دیگر ممالک سے بھی وہاں پر پھل پہنچتے ہیں۔ آج جو ملک جو ہے جہاں وہ پھل اگ رہا ہے، پیدا کر رہا ہے، وہاں آپ کو نہیں ملے گا۔ مکہ کے اندر چلے جائیں، بے وقتہ بے موسم جو ہے آپ کو پھل وہاں ضرور ملے۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا اثر تھا کہ آپ نے جو دعا مانگی اللہ کی بارگاہ میں، اللہ رب العزت نے اس دعا کو قبول فرمایا، اور آج پھلوں کی کثرت مکہ کی اس وادی کے اندر آپ کو نظر آئے گی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں یہ جو دعائیں فرمائی ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں کس طرح قبول ہوئی، کس طرح اس کا اثر ہوا۔ ایک اور بات دیکھیے، اتنے عرصے بعد 86 سال کی عمر میں اللہ رب العزت نے آپ کو اولاد عطا فرمائی۔ آپ اپنے رب کے بڑے فرمانبردار اور اطاعت گزار تھے۔ جب یہ حکم ہوا نا کہ اپنے اس بیٹے کو، یہ حقیقت میں حکم تھا اللہ کی طرف سے کہ اپنے اس بیٹے کو اور اپنی زوجہ کو اس بے آب و گیا وادی کے اندر چھوڑ کر آؤ، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ مالک پہلے ہی 86 سال کے بعد تو نے اولاد عطا فرمائی ہے اور میرا ابھی چھوٹا بچہ ہے تو میں کیوں چھوڑ کر آؤں۔ نہ تو اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائے، نہ اللہ کے حضور روئے، نہ کوئی پریشانی کے آثار آپ کے چہرے پر آئے، بس رب کا حکم ہوا۔ اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہوئے حضرت ہاجرہ کو اور اپنے بیٹے اسماعیل کو اس غیر ذی زر وادی کے اندر اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے وہاں چھوڑ دیا۔ تو پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری جب بندہ اطاعت کرتا ہے تو رب کس طرح نوازتا ہے۔ اور پھر یاد رکھیے اس میں ایک اور ہمیں سبق ملتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے
اللہ کی بارگاہ میں یہ جو دعائیں کی ہیں اپنی اولاد کے لیے، تو ہمارے لیے اس میں سبق یہ ہے کہ والدین کو چاہیے کہ اپنی اولاد کی مقبولیت کے لیے، ان کی بخشش کے لیے، ان کے رزق میں برکت کے لیے والدین اگر اپنی اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں تو یہ سنت ابراہیمی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو وہ پورا کر رہے ہیں، اور کرنا بھی چاہیے کہ اپنی اولاد کے لیے دعائیں ضرور کرنی چاہیے۔ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اس غیر ذی زر وادی کے اندر کس طرح اللہ نے اہتمام فرمایا، کس طرح وہ بڑھتی گئی آبادی۔ آج وہاں دیکھیں کہ لاکھوں مسلمان فرزندان اسلام جو ہے حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں۔